بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک نمایاں اور بنیادی وصف وہ تھا نبی علیہ السلام کا صبر۔ ویسے تو آپ کی ہر خوبی، ہر وصف وہ بہترین اور اعلیٰ درجے کا تھا۔ کچھ اوصاف ایسے تھے جو حد سے زیادہ نمایاں تھے، جیسا کہ آپ کی صداقت، آپ کا صبر، آپ کا لوگوں کو معاف کرنا۔ یہ ایسے اوصاف تھے جو بدرجہ اتم آپ میں پائے جاتے تھے۔ صبر ایک ایسی صفت ہے، کوئی بھی شخص جو شخصیت بننا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ نبی علیہ السلام آپ کی ساری زندگی صبر سے بھرپور ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو آپ کی آزمائش شروع ہو گئی۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، پھر دنیا پہ آئے۔ ابھی ماں کو لاڈ لڈانے کا وقت تھا، ماں کو لاڈ دکھانے کا وقت ہے کہ اماں بھی دنیا سے چل بسیں 6 سال کی عمر میں۔ دادا کی کفالت میں آئے تو 2 سال بعد وہ بھی دنیا سے چل بسے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام آپ نے اپنی زندگی میں بکریاں چرائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں پیلو کا درخت آیا تو ہم نے اس کا پھل چننا شروع کر دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالاسود، جو پک چکا ہے نا کالے رنگ کا وہ اکٹھا کرو۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول یوں لگتا ہے جیسے آپ بکریاں چراتے رہے ہیں۔ میں کہ ہاں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں اور میں چند کی رات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اسی طرح آپ نے تجارت کے لیے دور دراز کے اسفار کیے، سفر کیے، تو گویا یہ ابھی آپ کی نبوت کی پہلے والی زندگی ہے، اس میں آپ کی اتنی آزمائشیں تھیں۔ اور اگر نبوت کے بعد والی زندگی کے بارے میں کہا جائے تو خود نبی علیہ السلام کا یہ قول ہی بہت بڑی حیثیت کا حامل ہے۔ آپ نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، اللہ کے معاملے میں جتنی اذیتیں، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں اتنی کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ حد سے زیادہ آپ کی آزمائش ہوئی، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ہمیشہ آپ صبر ہی کرتے رہے۔ نبوت کا آغاز ہوا، نبی علیہ السلام کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، توحید کا اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن مجال ہے کہ ایمان لانے کی بجائے اپنے ہی خاندان والے دشمن بن گئے اور نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سگا چچا ابو لہب کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا نعوذ باللہ من ذلک، کہ محمد تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا، تیرے لیے ہلاکت ہو، یعنی اپنے ہی مخالفت میں اتر آئے۔ اور ربیہ بن عباد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے، ایک دن میں ذو المجاز نامی ایک بازار تھا مکے میں، تو میں اس بازار میں جا رہا تھا تو میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ یہ اعلان کر رہے تھے یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم فلاح پا جاؤ گے۔ کہتے اسی دوران میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے پیچھے ایک بڑا گورے چٹے رنگ کا آدمی، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں اس کی بات نہ ماننا، صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بے دین ہو گئے ہیں، ان کی بات نہ ماننا۔ کبھی کہتا یہ جادوگر ہیں، تو کہتے کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے، یعنی آپ کو ہر طرف سے تکلیفیں پہنچائی گئیں نبوت کے معاملے میں۔ اور پھر آپ کا ہمسایہ عقبہ بن نبی معیط، نبی علیہ السلام کبھی آپ کے گھر کے سامنے کچرا پھینک جاتا، کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے آپ کی گردن پہ اوجری ڈال دیتا بکری اونٹ کی، کبھی بکری کا جو حوانہ ہوتا ہے
وہ آ کے آپ کے اوپر ڈال دیتا۔ کبھی آپ گھر میں کھانا پکا رہے ہوتے، اپنے گھر کی طرف سے مٹی پھینک دیتا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کے مقابلے میں آپ کا صرف اتنا جواب ہوتا، آپ صرف اتنا فرماتے، اے شرفائے مکہ، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ کیسے تم ہمسائے ہو میری، بس اتنا کہتے اور آپ صبر کر لیتے۔ نبی علیہ السلام کو آپ کی اولاد کی طرف سے بھی آزمایا گیا۔ نبی علیہ السلام آپ کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، ٹوٹل آپ کے 7 بچے تھے نا، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، تو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے آپ کی زندگی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صرف آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے، صرف آپ کی ایک بیٹی زندہ تھی، چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جب آپ نے نبوت کا آغاز کیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا، عتبہ اور عتیبہ سے، کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا نکاح عتبہ عتیبہ سے ہو چکا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، گھر بیٹھے بیٹھے طلاق دلوا دی۔ یہ اولاد کی طرف سے بھی آپ پہ آزمائشیں ڈالی گی۔ نبی علیہ السلام جب آپ نے ابو العاص سے کہا جب واپس جاؤ گے، بدر کے قیدیوں کو جب چھوڑا، کہا جب واپس جاؤ گے تو میری بیٹی زینب کو بھیج دینا۔ زینب مکہ سے چلی، حبار بن اسود، اس نے آپ کی جو بیٹی کا جو اونٹ تھا اس کو نیزہ مارا، اونٹ گر پڑا، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ بھی گر پڑی۔ اس وقت وہ پیٹ سے تھیں، ان کا حمل بھی ضائع ہوا، اس وجہ سے وہ خود بھی بیمار ہو گئیں اور کچھ عرصے بعد پھر فوت ہو گئیں۔ اور غزوہ حنین کے بعد جب آپ جعرانہ مقام سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حبار بن اسود آیا کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجیے، آپ نے معاف کر دیا۔ یعنی ہر موقع پہ آپ کی پوری زندگی صبر سے بھری پڑی ہے، اور یہ صرف آپ کی ذاتی براہ راست زندگی نہیں، آپ کے صحابہ کی طرف سے، آپ کی اولاد کی طرف سے، ہر طرف سے آپ پہ آزمائش ڈالی گئی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، ایک دن نا میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا تھا جو آپ کو کبھی نہ بھولتا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ جب میں طائف میں گیا تھا، اور طائف میں جب آپ گئے آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کے پیچھے اوباش نوجوانوں کو لگایا گیا، اب آپ کو اختیار بھی ملا، اتھارٹی دی گئی، فرشتہ آیا، اگر آپ کہتے ہیں میں اس بستی کو تباہ کر دیتا ہوں، 2 پہاڑوں میں ان کو کچل دیتا ہوں، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، آپ نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، ان کو برا بھلا نہیں کہا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ایک دن نا حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو عقبہ بن ابی معیط جو آپ کا ہمسایہ تھا بیت اللہ میں آیا، آپ کے گلے میں ایک رسی ڈالی اور ایک چادر ڈالی اور اس کو بل دینا شروع کر دیے، حتیٰ کہ آپ کا گلا مبارک دبایا گیا اور وہ بل دیتا گیا۔ اسی دوران حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس کو دھکا دے کے سائڈ پہ کیا اور فرمانے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا صرف اتنا سا جرم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اس جرم کی بنا پر تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ گویا کہ نبی علیہ السلام آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور اگر آپ تاریخ کی بہت بڑی مثال دیکھیں، جب مکہ فتح ہوا سارے مظالم آپ کو یاد تھے جو آپ کے صحابہ پہ کیے گئے، جو آپ پر بذات خود کیے گئے، جو آپ کی بیٹیوں پہ کیے گئے، جو آپ کو تانے دیے گئے، سب کچھ آپ کو یاد تھا۔ مکہ فتح ہوا، سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں، میں بتاؤ آج مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ آپ تو کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ تو عزت دار ہیں۔ تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب کے لیے عام معافی ہے، کسی پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مثال قائم کر دی۔ لبید بن عاصم یہودی
جب آپ مدینہ میں گئے اس نے آپ پہ جادو کیا، پریشان کیا آپ کو، لیکن آپ نے اس کو ذکر بھی نہیں کیا، حالانکہ اللہ نے آپ کو نجات دے دی جادو سے، آپ جادو سے کہ حملے سے بچ گئے، وار سے بچ گئے، لیکن آپ نے اس کو ذکر بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ مرحب کی بہن زینب جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، اس نے آپ کو ایک زہر آلود بکری کا گوشت بھیجا، آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ہاں، ایک صحابی بشر بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی وہ بکری کا گوشت کھایا تھا، اس بنا پر وہ فوت ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کہا اسے، لیکن جب صحابی فوت ہوئے پھر آپ نے اس سے انتقام اسے قتل کروا دیا، قصاص لیتے ہوئے۔ گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ ہمیشہ صبر کو اپنانے والے تھے، آزمائش آپ کی زیادہ ہوتی تھی، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیماری کے ایام میں وفات کے قریب میں آپ کا پتہ لینے کے لیے گیا، جب میں نے آپ کو ہاتھ لگایا تو میں نے کہا اللہ کے رسول انک لتوعک وعکا شدیدا، آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے 2 آدمیوں جتنا بخار ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ رسول پھر آپ کی آزمائش اگر ڈبل ہے تو اجر بھی آپ کا ڈبل ہوگا؟ فرمایا ہاں، ہم انبیاء کی جماعت، ہماری آزمائش بھی زیادہ ہے اور ہمارا اجر بھی زیادہ ہے۔ بہرحال آپ کی زندگی کا ہر پہلو صبر سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔